بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اقبال چودھری ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال چودھری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، کچھ ایسی چیز جس سے میں خود جو ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا اور دل کیا کہ کچھ اچھا پیغام بنا کر آپ سب سے بھی شیئر کیا جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے دوست جو ہیں وہ مجھے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں میسیج فارورڈ کر رہے تھے کہ سر فلاں چیز ہے آپ لازمی دیکھیں، یہ چیز ہے آپ لازمی دیکھیں۔ حالات کے پیش نظر جو ہے وہ زیادہ وقت گھر میں ہی گزرتا ہے۔ میں نے وہ چیز جو سب دوست ریکمینڈ کر رہے تھے، ایک ڈرامہ ارطغرل غازی، ایک ٹرکش ڈرامہ جو ہے وہ دوستوں نے ریکمینڈ کیا۔ میں نے ٹائم نکال کے اس کی دو ایک ساتھ دیکھی۔ میں اتنا امپریس ہوا اس ڈرامے سے، اس کی سٹوری سے، کہ یار سچ میں جو ہے وہ مسلمانوں کا اصل میں مقام کیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں، اس ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو ٹائم سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کون تھا، اس کے گھرانے میں کون تھا، وہ کب اور کہاں حکمرانی کرتا رہا، سلطنت عثمانیہ کیسے بنی، اس کا حکمران کون تھا، کس سن میں کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ارطغرل غازی بیسک میں اپنے قبیلے کا حکمران تھا، جو قبیلے کی بنیاد اسلام کی بنیادوں پر رکھی گئی تھی۔ ارطغرل غازی کہ اس کام میں جو ہے اس کا بھتیجا بھی شامل تھا جس کا نام سلطان الب ارسلان تھا۔ ارطغرل غازی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی جو ہے وہ مجاہد اسلام تھا، اور امانت داری اور دیانت داری ان سب کے خون میں تھی۔ ارطغرل غازی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کے اندر بھی تھا، اور اس نے اپنی رایا کے اندر بھی وہی چیز بھری۔ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور تھا، اور دوسری اس کی خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کیونکہ وہ خود حکمران تھا اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا، تو حکمران کے پاس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رایا کا سارا مال جو ہوتا ہے وہ ملک کے حکمران کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کا صحیح یا غلط استعمال کرے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہی تھی کہ رایا کا جو مال تھا اس میں اس نے ہمیشہ دیانت داری اور امانت داری سے کام کیا، کبھی اس نے اس چیز کا غلط استعمال نہیں ہونے دیا۔ ان خصوصیت کے ساتھ ساتھ 656 ہجری میں تقریباً 1258 میں اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اور ارطغرل غازی نے اس کا نام عثمان رکھا۔ وہ عثمان بعد میں بڑا ہو کر کیا بنا یہ بھی ہم ویڈیو میں آگے ڈسکس کریں گے۔ تو ارطغرل غازی کے گھر بیٹا پیدا ہونے کے بعد، بیٹا تقریباً 1 سال کا ہی تھا، تو ہلاکو خان نے اپنے حمایتیوں کے ساتھ اس کے علاقہ پر دھاوا بول دیا اور صورتحال جنگ میں بدل گئی۔ ہلاکو خان آپ کو پتہ ہے، تاریخ پڑھیں تو وہ بتاتی ہے کہ ہلاکو خان ایک بہت ہی ظالم اور کروئل قسم کا حکمران تھا، اور اس جنگ میں منگولینز جو تھے وہ ہلاکو خان کے حمایتی تھے۔ انہوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں ارطغرل غازی کے قبیلہ پر دھاوا بولا اور جنگ چھڑ گئی۔ ہلاکو خان کے ظالمانہ اقدام کہ اس نے اس جنگ کے دوران جو جنگی قوانین تھے ان سب کو توڑ دیا، کسی جنگی قوانین کا اس نے لحاظ نہیں کیا،
بچوں کو قتل کیا، حاملہ عورتوں کو قتل کیا، بزرگوں کو قتل کیا، جنگی قوانین کی دھجیاں اڑائی اس نے، مرد خواتین بوڑھے جوان عورتیں جو ملا اس نے سب کو قتل کیا۔ وہاں سے کچھ مسلمان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ دور دراز علاقوں میں چھپ کر اپنی زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ مسلمان جنگلوں میں، جھاڑیوں میں اور ایون کنوؤں میں چھپ کر انہوں نے اپنی جان بچائی۔ مسلمانوں پہ مشکلیں اس ٹائم پہ بڑھنے لگیں، مصیبتیں زیادہ ہونے لگیں، تو ان کا لیڈر، مخلص اور ایماندار لیڈر ارطغرل غازی، وہ اللہ کے ہاں پیش ہوا اور اس نے اپنی رعایا کے لیے دعا کی، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اس نے۔ وہ دعا مختلف کتابوں میں، ہسٹری کی مختلف کتابوں میں مختلف لفظوں میں بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا ایک مرکزی خیال اور ایک کچھ چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش نظر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس نے کہا کہ اے مولا، تو رحیم ہے، کریم ہے، دو جہان کا مالک ہے اور سب پر قادر ہے۔ میں آج آپ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش برسا اور ہمیں ان مشکل حالات سے نکال لے۔ مجھے تو مسلمانوں کی موت کا سبب نہ بنا، مجھے تو ان کی کامیابی و کامرانی کا سبب بنا۔ اس طرح اس نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر دعا کی۔ شاید اس کی وہ دعا پوری ہو گئی، اور جیسے ہی عثمان جوان ہوا، جو 1258 سن میں ارطغرل غازی کے گھر پیدا ہوا تھا، وہ جیسے ہی جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی ایک کامیاب، ایمانت دار، دیانت دار اور اپنی رعایا کا خیال کرنے والا لیڈر ثابت ہوا، کیونکہ یہ ساری خوبیاں اس کے خون میں شامل تھیں۔ تو اس نے بھی وہی عدل و انصاف کا طریقہ اپنایا جو اس سے پہلے اس کے باپ نے اپنی رعایا کے لیے اپنایا تھا۔ عثمان جو تھا، اس نے اپنی رعایا کے ساتھ مل کر اپنے ایک الگ سے سلطنت بنانا شروع کی اور جنگیں لڑی اور بہت سی جنگیں جیتنے کے بعد اس نے اپنی ایک سلطنت جو ہے وہ قائم کی، جس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ وہ مجاہد اسلام عثمان، جس کے نام پر سلطنت عثمانیہ عمل میں آئی، قیام میں آئی، اور وہاں سے مسلمانوں پر عروج ایک بار پھر سے شروع ہو گیا، اور وہ عروج چلتا چلتا تقریباً 600 سال تک مسلمانوں نے دنیا پر حکمرانی کی۔ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کی مال و دولت اور اس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی 600 سالہ حکومت کے بعد تقریباً 1920 تک، سن 1920 تک وہ حکومت چلتی رہی، اور چند ہزار کے وہ لوگ جو اس قبیلے میں تھے 600 سال تک کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ ان کی بیسک کیا تھا کہ جو میرے ریسرچ کے مطابق ہے کہ ان کا حکمران ایمانت دار، دیانت دار اور اپنی رعایا سے مخلص تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انہی کی وہ قربانیاں ہم اپنے ہمسائے و اسلامی ریاستیں دیکھتے بھی ہیں آج بھی کہ وہ قائم ہیں، اور وہاں کے لیڈر آج بھی جو ہیں وہ ایمانت اور دیانتداری کے ساتھ اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی تمام مسلمانوں کے لیڈرز، حکمران اگر ایک ہو کر اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی رعایا کا خیال کریں، ان میں عدل و انصاف کا پیمانہ جو ہے وہ برابر کریں، تو ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک
دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں اور ہمارا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ ہمیں واپس مل سکتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک تجویز بھی دوں گا کہ پاکستانی ٹی وی چینلز جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس ڈرامے کو جو ہے وہ آفیشلی طور پر چلائیں تاکہ ہماری موجودہ جوان نسل بھی دیکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی بھلائی ہو۔ یہاں پر میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔